اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 93 نمبر پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز اتوار 6 شوال المکرم 1443 ہجری اور 8 مئی 2022 عیسوی ہے۔ الحمدللہ اس حقیر کے چھوٹے بیٹے محمد انس نے یہ سوال پوچھا کہ سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، تو اب جب وہ لگ بھگ 2000 سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد یا 2000 سال بعد جب وہ دوبارہ زمین دنیا پر نازل ہوں گے تو کیا وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے یا وہ جوان ہوں گے؟ تو یہ ایک بچے کا اچھا سوال تھا۔ اس پہ الحمدللہ اس حقیر کے دل میں یہ خیال آیا کہ باقی بچوں اور اپنے باقی بڑوں کے لیے بھی اس کا جواب ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ ویسے تو احادیث مبارکہ سے اس کا جواب معلوم ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جوان ہی اس دنیا میں سے اٹھائے گئے تھے زندہ، اور جوان ہی واپس آئیں گے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم اس کی دلیل اور اس کی جو بات اخذ کرنے کا ہے سلسلہ وہ سورہ بقرہ سے لیں گے کہ قرآن پاک کی آیت اس کا بڑا ہی کمال جواب ہے، بڑی ہی شاندار دلیل ہے۔ آپ خود بھی باوضو ہو کے پڑھیے گا، آپ کو لطف آئے گا۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 259 تو آپ اس کو پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھئی مسمار ہوئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد۔ جلانے سے مراد زندہ کرنا ہے، یعنی اللہ موت کے بعد اسے زندہ کیسے کرے گا؟ یہ تعجب کا ایک سوال تھا، ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان ان کا تھا، ٹھیک ہے، وہ نبی ہیں، لیکن یہ بات براہ تعجب تھی، جیسے بندہ حیرت کے اظہار میں بات کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ، تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں، تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، یعنی اس میں بو پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس کی تشریح آپ یہ دیکھیں کہ احادیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ جب وہ سفر کے دوران ایک ایسی بستی کے قریب سے گزرے جو مسمار شدہ تھی، ڈھہ چکی تھی، گھر خالی پڑے تھے، گلیاں سونی ویران پڑی تھیں۔ ان کو تعجب ہوا کہ اتنی ویران بستی، تو ایسی ویران بستی میں سے ایک عام بندہ گزرے تو یقیناً اس کے دل پہ دہشت طاری ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی تعجب کی کیفیت میں انہوں نے سوال پوچھا کہ یا اللہ
قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ یا اللہ موت کے بعد اس کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ میات عام، میاں عام یعنی 100 سال، 100 سال کے لیے ان پر موت طاری کر دی گئی۔ اور پھر جب وہ 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال پوچھا، قال کم لبثت، یہاں تو کتنی دیر ٹھہرا؟ تو حضرت عزیر نے یوں جواب دیا، قال لبثت یوما او بعد یوم، کہ لگتا ہے کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں، ایک دن نہیں، تجھے 100 برس گزر گئے۔ میاں عام، یہ جو سعودی عرب آنے جانے والے لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ میاں ریال میاں 100 کو کہتے ہیں، تو میاں عام، عام الف عین الف میم عربی میں سال کو کہتے ہیں، تو میاں عام یعنی 100 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے 100 برس گزر گئے۔ اور پھر بھی شان یہ ہے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اپنے پینے کی طرف، یعنی جو بھی ان کا وہاں پہ پانی تھا یا وہ انگور کا جوس تھا اس کی طرف دیکھ، تو وہ صحیح سلامت ہے، ان میں بو بھی پیدا نہیں ہوئی 100 سال کے بعد۔ اور حضرت کا اپنا جسم اطہر، جسم مقدس بھی صحیح سلامت رہا 100 سال تک، باوجود اس کے کہ موت ان پہ طاری ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وانظر الی حمارک، اپنے اس گدھے کی طرف دیکھ، یعنی اسے خرگوش، لمبے کان جیسے خرگوش کے ہوتے ہیں اسی طرح گدھے کو دراز گوش بھی کہا جاتا ہے، حمار بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حمار کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی کریں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور پھر کیسے اس کا گوشت، لحم، اس کے ہڈیوں کے اوپر جڑا، پھر اس کی کھال، پھر اس کے بال، پھر روح پھونکی گئی، اور پھر وہ مبارک گدھا، وہ مبارک حمار دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ تو اس طرح حضرت عزیر علیہ السلام نے موت کے بعد زندگی کی کیفیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ قرآن پاک ہے جو ہمارے لیے نص قطعی ہے، حتمی دلیل ہے، شاندار اور کمال دلیل ہے۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب خوراک پہ دیکھیں، وہ پانی تھا یا انگور کا جوس تھا، 100 سال صحیح سلامت رہا۔ گدھا، وہ مبارک گدھا، وہ حمار، وہ دراز گوش، اس پہ ایسی موت طاری ہوئی کہ اس کا جسم گل گیا، سڑ گیا، ہڈیاں تک یعنی سفید کیفیت میں آ گئیں۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ویسے تو ہر بات کی صحیح تعویل اور مکمل حکمتیں اللہ و رسول ہی جانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ کے فضل سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بڑا آسان ہے کہ نبی موت کے 100 سال بعد بھی صحیح سلامت جسم کے ساتھ ہیں، اور جو باقی مخلوق ہے وہ گل سڑ گئی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا جسم اطہر موت کے بعد بھی صحیح سلامت رہتا ہے۔ تو یہ ان کی شان ہے کہ وہ جب 100 سال قبل سوئے اور فوت ہوئے تو وہ 40 برس کے تھے، اور جب 100 سال بعد اٹھے تو وہ 40 برس کے تھے۔ اس سے ہمارا یہ نتیجہ اخذ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اگر 35 سال کے لگ بھگ کی عمر میں آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے تو ان پر تو موت بھی طاری نہیں ہوئی، انہوں نے تو موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھا، موت کی کیفیت بھی ان پہ نہیں آئی، وہ تو زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی کیفیت تو حضرت عزیر علیہ السلام سے بھی زیادہ کمال والی ہے، ان کا جسم اطہر زیادہ صحیح سلامت شان سے ویسے ہی سلامت ہے، جوان ہی ہے۔ فرق کیا ہے کہ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال میں وقت گزرنے کی رفتار باقی مخلوقات کے لیے مختلف تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے وقت کی رفتار مختلف تھی، بالکل ایسے ہی حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان دنیا سے اوپر جہاں بھی وہ جلوہ گر ہیں وہ زندہ سلامت ہیں، اور ان کے لیے وقت کی رفتار مختلف ہے،
اس زمین دنیا پر مخلوقات کے لیے وقت کی رفتار مختلف ہے۔ دلیل اس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے وقت کی رفتار باقی مخلوقات سے مختلف ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بھی 2000 سال کے بعد یا 2000 سال کے لگ بھگ کچھ عرصے بعد جب سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس زمین دنیا پر دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ اپنی جوانی کی حالت میں ہوں گے، وہ ویسے کہ ویسے اپنی شان و شوکت کے ساتھ 35 سال کے لگ بھگ عمر والے ہوں گے، اور پھر وہ دجال کو ہلاک کریں گے اور باقی ساری باتیں ہوں گی۔ لیکن اس سوال کا جواب کہ کیا وہ بوڑھے ہوں گے؟ نہیں، اس کا آسان جواب یہ ہے کہ وہ جوان ہوں گے، اپنی اسی جوانی کی کیفیت میں ہوں گے جس کیفیت میں وہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے تھے، کیونکہ انبیاء کے لیے وقت کی رفتار مختلف ہوتی ہے، اور ثبوت اس کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔